السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے الحمدللہ سورۃ الحدید اور 27واں پارہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب 28واں پارہ سورۃ مجادلہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل آلموسٹ ہمارا 30 چیپٹر تک پہنچنے والے ہیں ہم۔ تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ پاک ہم نے جتنا پڑھا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ کے راستے پہ اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صالحین میں سے، متقین میں سے بنا دے، اور اس رمضان کے برکت مہینے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیں اللہ پاک، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے آگے بہت بھاری ہے۔ اللہ کی رحمت بہت ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں، اللہ بہت رحمان ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں، اور اللہ پاک ہم پر اپنا فضل فرما دیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے جیسے ہم نے پچھلی سورۃ حدید میں بھی پڑھا کہ اللہ کے فضل سے جنت ملے گی، اللہ کے فضل سے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرما دیں، اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرما دیں، اللہ ہم پر رحم فرما دیں، اللہ ہمارے لیے عافیت فرما دیں۔ کہتے ہیں ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عافیت والے، رحمت والے، برکتوں والے دنیا میں بھی معاملات فرما دیں اور آخرت میں بھی معاملات فرما دیں۔ اللہ پاک دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور آخرت میں بھی آسانیاں فرمائے۔ سکون والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے، سکون والی موت عطا فرمائے، اور سکون والی قبر عطا فرمائے، اور سکون والے معاملات ہوں۔ آپ قبر کے بعد کے بھی جو معاملات ہوتے ہیں، آخرت کے جو معاملات ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرما لیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری ہر عبادت کو، ہر بات کو، ہر عبادت کو، ہر ذکر کو قبول و منظور فرمائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد سمع اللہ، یقیناً سن لے اللہ نے، قول التی، بات و عورت جو، تجادلک، آپ سے بحث کرتی تھی، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی، اور شکایت کرتی تھی، الی اللہ، اللہ کی طرف، الی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ یسمع، اور اللہ سنتا تھا، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ظہار کے احکام کا پس منظر۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا، انت لک ظہر امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو اسے دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ یہ صرف معمولی طلاق ہی نہ تھی بلکہ شدید قسم کی طلاق سمجھی جاتی تھی، جس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے مل بیٹھنے کی کوئی صورت باقی نہ رہتی تھی۔ اس بےہودہ رسم کے متعلق پہلے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 4 میں مسلمانوں کو یہ تو بتایا جا چکا تھا کہ کسی کے ظہار کرنے، یعنی اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینے سے وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، اور نہ ہی اللہ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے، مگر اس شرعی حکم کی کچھ تفصیل نہیں دی گئی تھی۔ اب یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک انصاری اوس بن صامت اور اس کی بیوی خولہ بنت صلبہ میں لڑائی ہو گئی، تو اوس بن صامت نے غصے میں آ کر یہی ظہار کے الفاظ کہہ دیے، جس کا فریقین میں معروف محفوظ ابدی طلاق تھا۔
بعد میں زوجین کو سخت ندامت ہوئی، اور چونکہ اولاد بھی تھی لہذا اولاد کے مستقبل نے کئی خطرات سامنے لا کھڑے کیے۔ خلا بنت صلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور اس کا حکم پوچھا، لیکن چونکہ تاحال ظہار کا کوئی حکم واضح نہ ہوا تھا، اس لیے آپ نے فرما دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی۔ اس پر خلا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا، میں نے جوانی تو اس کے ہاں گزار دی، اب بڑھاپا کس کے پاس گزاروں گی، نیز میری اوس سے اولاد بھی ہے، اگر میں اس سے دستبردار ہو جاؤں تو اولاد بے توجہی کی نظر ہو جائے گی، اور اگر میں پاس رکھوں تو ان کے اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ روتی بچاتی اور یہ بھی کہتی جاتی تھی کہ مجھے کوئی بہتر صورت بتائیے، اور یہ بھی کہ اللہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نازل فرمائے۔ اللہ نے اس کی فریاد سن لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ اسی خستہ حالی میں واپس جا رہی تھی کہ آپ نے اسے واپس بلا کر یہ آیت سنا دیں، جس پہ صرف اسی کے مسئلے کا حل موجود نہ تھا، بلکہ اس صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اس بد رسم کو مٹا کر تمام بنی نوع انسان پر رحمت فرما دی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس صورت کی بہت قدر و منزلت ہو گئی۔ ایک دفعہ سیدنا اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے کہ خولہ مذکورہ نے راستے ہی میں آپ کو بلایا اور کچھ بات کہنے لگی۔ سیدنا عمر کھڑے ہو کر بڑی توجہ سے سننے لگے۔ کسی نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ اس بڑھیا کی بات بڑی توجہ سے سن کے اسے اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی تھی۔ عمر کی کیا مجال کہ اس بات کی طرف توجہ نہ دے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہم سب سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ کیا اللہ نے ایک عورت کی بات کو، اس کے دل کی بات کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمانی۔ اللہ پاک کتنے سمیع علیم ہیں، سمیع بصیر ہیں، اللہ پاک سب کچھ دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ ہر کسی کی، ہر دکھیاری کی، ہر کسی کی فریاد سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو عرش پہ اٹھا دیتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ اللہ پاک دل سے نکلی ہوئی دعا کو عرش پہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، مطلب ایک شعر ہے اقبال کا کہ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر ضرور رکھتی ہے، دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر ضرور رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اتنی خوبصورت دعا کو، اس کی دعا کو، اس کی التجا کو، اس کی تڑپ کو اللہ نے آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ سیکنڈ آیت دیکھتے ہیں۔ الذین، جو لوگ یظاہرون ظاہر کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہن وہ نہیں، امہاتہم ان کی مائیں، ان نہیں، امہاتہم ان کی مائیں، الا مگر، الا اللائی مگر صرف وہ عورتیں، ولدناہم جنہوں نے جنا ہے انہیں، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں، منکرن نامعقول، من القول بات سے، وزوراً اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور اور بے شک اللہ البتہ معاف کرنے والا، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی فی الواقع مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا تھا، وہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ظہار سے نہ طلاق واقع ہوتی ہے، نہ بیوی ماں بن سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف منہ سے کہنے پر بیوی ماں نہیں بن جاتی، بلکہ بیوی ہی رہتی ہے، اس لیے کہ مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے۔ اب جو تم انہیں ماں کہہ کر واقعی ماں سمجھ بیٹھتے ہو تو یہ خلاف واقعہ، خلاف حقیقت اور جھوٹی بات ہے، جس کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں۔ اللہ نے تم پر بہت رحم فرما کر اس رسم کو ختم کر دیا ہے، وہ آئندہ جو شخص ایسی باتوں سے باز رہے گا تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف بھی کر دینے والا ہے۔ والذین یظاہرون اور جو لوگ ظہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم پھر یعودون وہ رجوع کر لیں، لما اس سے جو قالو انہوں نے کہا، فتحریر تو آزاد کرنا لازم ہے، رقبۃ ایک غلام، من قبل اس سے قبل، ان یتماسا کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں،
ذالکم یہ توعظون تمہیں نصیحت کی جاتی ہے بہی اس سے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو میاں بیوی کے مل بیٹھنے سے بیشتر اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تمہیں اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ومن لم یجد تو جو کوئی نہ پائے فصیام تو روزے شہرینی 2 مہینے متتابعین لگاتار من قبلی اس سے قبل ان یتماسا کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں فمن پھر جس لم یستطع اس سے مقدور نہ ہو فاطعام تو کھانا کھلائے 60 مسکیناً 60 مساکین کو ذالک یہ لتؤمنوا باللہ اس لیے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول وتلک اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں وللکافرین اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور جو اس بات کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زہار کرنا گناہ کبیرہ۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں زہار کا کفارہ سے معاملات کا حل شرعی بتایا جا رہا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ زہار سے اگرچہ طلاق واقع نہیں ہو جاتی تاہم یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر کفارے کے طور پہ اس گناہ کی 3 سزائیں بتائیں کہ ان میں سے جو سزا کسی کے حالات کے مطابق ہو اسے دی جائے۔ اس کی ترتیب یہ ہے زہار کا کفارہ: نمبر 1 ایک غلام آزاد کرنا، نمبر 2 مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، یا نمبر 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ان آیات میں درج ذیل امور قابل ذکر ہیں۔ زہار سے متعلق احکام: لڑائی جھگڑا زوجین کے درمیان ہوتا ہے لیکن زہار کے لفظ خاوند بولتا ہے، اس لیے سزا صرف خاوند کے لیے ہے، بیوی کے لیے کوئی کفارہ یا سزا نہیں۔ ان تمام سزاؤں کی نوعیت عبادات کی ہے۔ غلام آزاد کرنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ مالی نفلی عبادتیں ہیں اور روزے رکھنا بدنی عبادت ہے۔ گویا کفارہ بھی عبادت کی شکل میں تجویز ہوا تاکہ انسان کے نفس میں پاکیزگی اور تقوی پیدا ہو۔ کفارے میں حدی جرائم کی طرح کوئی بدنی سزا نہیں ہوتی۔ نمبر 3 یہ کفارہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے قول سے رجوع کرنا چاہے اور زوجین مل بیٹھنا چاہیں اور مرد رجوع نہ کرنا چاہے تو پھر سیدھی طرح طلاق دے دے جو شرعی ہدایت کے مطابق ہو۔ زہار تو بالکل بیہودہ اور ہیرا پھیری کی بات ہے، اسے توبہ کرے اور طلاق دے دے۔ نمبر 4 آج کل غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے، لہذا آج اگر کوئی زہار کرے تو کفارے کی دوسری یا تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، یعنی کہ دوسری اور تیسری صورت یہ ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 5 یہ اختیار زہار کرنے والے کے حالات کے مطابق ہوگا۔ مثلاً ایک امیر شخص نے زہار کیا تو اس کے لیے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی سزا تجویز کی جائے گی، کیونکہ 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا اس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ اس طرح غریب کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا مشکل ہے، روزے رکھنے میں کوئی وہ سزا محسوس نہیں کرے گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر کسی عذر شرعی مثلاً مرض یا ضروری سفر وغیرہ کی بنا پر روزوں کے تسلسل میں انقطاع واقع ہو جائے تو وہ انقطاع شمار نہ ہوگا، انقطاع اس وقت شمار ہوگا جب وہ دیدہ دانستہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑے گا۔ نمبر 7 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مراد 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا اس کا ہمہ قیمت غلہ ہے، جو غلے کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کی نقد رقم کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ایک ہی مسکین کو 60 دنوں کا غلہ یا اس کی قیمت ادا کرنے سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس معاملے میں شریعت نے کفارہ ادا کرنے والوں کی سہولت کو محروز رکھا ہے۔ نمبر 8 صحبت سے پہلے کفارے کی ادائیگی لازمی ہے، ادائیگی سے قبل بیوی مرد پر حلال نہ ہوگی۔ کفارہ دینے والے کے حالات محلوظ رکھنا ضروری ہے۔ اب خولہ بنت ثعلبہ کا قصہ یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے اسے پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اپنے خاوند سے کہو کہ یہ غلام آزاد کرے۔ خولہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ تو نادار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس سے کو 2 مہینے کے مسلسل روز رکھے۔ خولہ نے کہا وہ تو بوڑھا اور ناتواں ہے، اسے یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ خولہ کہنے لگی اسے تو اتنا بھی مقدور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایک پیمانہ کھجوریں دے کر اس کی مدد کروں گا۔ اس پر خولہ نے کہا میں بھی ایک وسق کھجور دے کر اس کی مدد کروں گی۔ آپ نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے، جا اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ
سلوک کر۔ چنانچہ خلا نے ایسا ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیسری صورت میں نادار کو فارا دینے والے کی صدقہ وغیرہ کی صورت میں بھی مدد کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ ظہار کی آیات کن کن چیزوں پر ثبوت فراہم کرتی ہے؟ یعنی اللہ کی حدود ضابطے یہ ہیں کہ ظہار سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ظہار کرنا کوئی ایسی معمولی بات نہیں جس پر کچھ بھی مواخذہ نہ ہو، بلکہ فی الواقع یہ گناہ کا کام ہے۔ تیسرا یہ کہ اس گناہ کا ازالہ صرف کفارہ ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور انکار سے مراد یہ ہے کوئی شخص کفارہ ادا کیے بغیر ہی اپنی بیوی سے صحبت شروع کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی اس وضاحت کے باوجود بھی اپنی بیوی سے صحبت کرنا حرام ہی سمجھتا رہے۔ واضح ہے کہ ان آیات سے منزل باتوں کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کے بندوں کے حالات سے ہر وقت مطلع ہونے پر۔ نمبر 2، رسول اللہ کے رسول ہونے پر۔ نمبر 3، قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر، ہونے پر، اور اس بات پر کہ تمام تر احکام الہی بندوں کے مصالحے پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس قانون نے جہاں ایک طرف جہالت کے دستور کے مطابق جدائی سے پیدا ہونے والی خرابی کو دور کیا، وہاں اس رواج کو ایسا بے لگام بھی نہیں چھوڑا کہ جو چاہے ظاہر کرتا پھرے اور اس پر کوئی پابندی نہ ہو، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کر کے ہر حال میں بندوں کی مصالحہ کو محفوظ رکھا۔ ان الذین یحادون، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، کبتو وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبتا جیسے ذلیل کیے گئے، الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے، وقد انزلنا اور یقیناً آیات بینات واضح آیتیں، وللکافرین کافروں کے لیے عذاب مہین ذلت کا عذاب ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور ہم نے واضح احکام نازل کر دیے، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ حاد کے لفظی معنی، حادون، حد نظر بمعنی تیز نظر سے گھورنا، اور حاد سے مراد ایسی مخالفت اور دشمنی ہے جس سے انسان غضبناک ہو کر مقابلہ اور انتقام پر تلائے۔ مخالفت کی ابتدائی شکل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم تسلیم نہ کرے۔ دوسرا اقدام یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اور تیسرا اقدام یہ ہے کہ اللہ کے قانون یا سزا تعزیر کی بجائے کوئی دوسری سزا یا تعزیر مقرر کر لے اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دے، یا اس کی مخالفت میں آ کر شرعی احکام کو مصلحت پر مبنی ہونے کے بجائے اسے معاشرے کے لیے نقصان دہ یا غیر مہذب ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سب صورتحال کے ضمن میں آتی ہیں۔ کبت کے معنی ہے کسی کو غصے کی حالت میں ذلیل و رسوا کرنا اور دھکے مار کر باہر نکال دینا اور ہلاکت کرنا، سب معنوں میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قومیں اللہ کے احکام کی مخالفت پر اتر آئی تھیں، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور اگر اب تم وہی کام کرو گے تو تمہارا بھی ویسے ہی انجام ہوگا۔ دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوگے، اور آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ بھی ذلیل و رسوا کرنے والا ہوگا۔ یوم یبعثہم، جس دن وہ انہیں اٹھائے گا، اللہ جمیعاً سب، فینبئہم، تو وہ انہیں آگاہ کرے گا، بما عملوا، جو انہوں نے کیا، احصاہ اللہ نے اسے گن رکھا تھا، ونسوہ، اور وہ اسے بھول گئے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر نگران ہے۔ جسے اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے، جبکہ وہ خود اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ دنیا میں انسان بے شمار ایسے گناہ کے کام کرتا ہے جنہیں وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، لہذا وہ اسے یاد ہی نہیں رہتے، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے ہر انسان کا ایسا مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جس میں انسان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کرتوت بھی درج ہونے سے نہیں رہ سکتی۔ قیامت کے دن اس کا یہی کچا چھٹا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تب اس سے اپنی وہ سب کرتوتیں یاد آنے لگیں گی جو اس کے دل و دماغ سے یکسر فراموش ہو چکی ہوں گی۔ یا اللہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ عافیت والے معاملے فرما دینا۔ یا اللہ ہمارا پردہ رکھنا ہر طرف سے۔
یہ اللہ غفور رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دینا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوا، کوئی سرگوشی، ثلاثتین، تین لوگوں میں، الا ہوا، مگر وہ، رابعہم، ان میں چوتھا، ولا خمستین، اور نہ پانچ کی، الا ہوا، مگر وہ، سادسہم، ان میں چھٹا، ولا ادنا، اور نہ خواہ کم، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ زیادہ، الا ہوا، مگر وہ، اور نہ زیادہ، الا ہوا، مگر وہ، معہم، ان کے ساتھ، این مکانو، جہاں کہیں وہ ہوں، ثم، پھر، ینبئہم، انہیں بتلائے گا، بما، جو کچھ، عملو، انہوں نے کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے پر کو جاننے والا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں مشورہ ہو تو چوتھا وہ اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں مشورہ ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو۔ مشورہ کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ مشورہ اور مشیروں کی تعداد اور جمہوریت پسند۔ اس آیت سے دراصل سمجھانا یہ مقصود ہے کہ انسان کسی وقت اور کسی حال میں بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، کہ انسان کسی وقت اور کسی حال میں بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو وہ اسے بھی سن رہا ہوتا ہے۔ جیسے انسان کو گناہ کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اور 5 طاق اعداد کا ذکر کیا ہے، 2 اور 4 وغیرہ جفت اعداد کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مشورہ طاق لوگوں سے لینا چاہیے، ایک سے تو مشورہ کیا یا لیا نہیں جا سکتا، اور 2 مشورہ کرنے والوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو کچھ فیصلہ نہ ہو سکے گا، اور اگر 3 ہو اور 2 کی رائے ایک طرف ہو تو ان کی رائے ایک سے زیادہ معتبر ہوگی، اور اس سے آگے انہوں نے کثرت رائے کے مطابق فیصلے کے اصول کو درست ثابت کرنے کی کوشش فرمائی۔ یہ دلیل کے لحاظ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ نجوہ کا معنی کانا پوسی اور سرگوشی اور راز کی باتیں، یعنی اگر 2 لوگوں میں مشورہ ہو رہا ہے، یعنی اگر 3 میں مشورہ ہو رہا ہے تو چوتھے اللہ پاک ہوتے ہیں، 5 میں مشورہ ہو تو اللہ پاک ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر جگہ پہ اللہ پاک موجود ہوتے ہیں۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے نہوا، منع کیا، عن النجوى، سرگوشی سے، ثم یعودون، پھر وہ وہی کیا کرتے ہیں، الی الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے نہوا، منع کیا، عن النجوى، سرگوشی سے، عن النجوى، سرگوشی سے، ثم یعودون، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ باہم سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور سرکشی، ومعصیاتی، اور نافرمانی، رسول کی، وَإِذَا، اور جب جاءوک، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حیوک، آپ کو سلام دعا دیتے ہیں، بما، جن سے، لم یحییک، آپ کو دعا نہیں دی، بہ اللہ، اس لفظ سے اللہ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دل میں، لولا، کیوں نہیں، یعذبنا، ہمیں عذاب دیتا، اللہ، بما، اس کی، جو نقول، ہم کہتے ہیں، حسبہم، ان کے لیے کافی ہے، جہنم، یصلونہا، وہ ڈالے جائیں گے اس میں، فبئس، سو برا، المصیر، ٹھکانہ ہے۔ علم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق
یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے، جس میں یہ داخل ہوں گے، سو ان کا انجام کیسا برا ہے۔ منافقوں کی سرگوشیاں۔ ان لوگوں سے مراد مدینہ کے منافق ہیں جو اپنے بعض معاملات کی خاطر مسلمان تو ہو گئے تھے، مگر ان کی سب ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھیں، چاہے وہ یہود مدینہ ہوں یا قریش مکہ ہوں یا دوسرے عرب قبائل ہوں جو مشرک اور اسلام کے دشمن تھے۔ ان کی کئی قسم کی حرکات قابل گرفت تھیں جس سے مسلمانوں کو سخت خوف ہوتی تھی۔ ایک یہ کہ وہ اسلام دشمن طاقتوں سے خفیہ روابط رکھتے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت یا ارادوں سے انہیں باخبر رکھتے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کی قوت کمزور کرنے کے لیے آپس میں خفیہ مجلسیں کرتے تھے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جہاں چند مسلمانوں کو دیکھا تو آپس میں خسر پھسر اور کانا پھوسی ان کے سامنے ہی شروع کر دی۔ اس کا مقصد محض مسلمانوں کو ذہنی کوفت پہنچانا ہوتا تھا۔ اور تیسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کسی مشورہ یا کام کے لیے بلاتے اور ایسی مجالس میں مسلمان کہلانے کے ناطے سے منافقوں کو بھی بادل ناخواستہ آنا پڑتا تھا، اس وقت وہ آپ کو زیر لب وہی سلام کہتے تھے جو انہوں نے یہودی سے سیکھا تھا، یعنی السلام علیک کی بجائے السلام علیک کہا کرتے تھے، یعنی تم پر موت آئے، نعوذ باللہ، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہے۔ یہود اور منافقین کا آپ کو السلام علیک کہنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کہتے ہیں تو سلام کے بجائے سام یعنی موت کہتے ہیں، تو ان کے جواب میں فقط و علیک کہہ دیا کرو اور تم پر بھی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چند یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا سام علیک، میں سمجھ گئی، اور کہا علیک سام واللعنہ، یعنی تم پر بھی موت آئے اور لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ٹھہرو، اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے سن کے انہیں وعلیکم کہا تھا۔ پھر دل میں یہ بھی سوچتے آپس میں تبادلہ خیال کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو اس کے حق میں ہماری اس بد دعا کی پاداش میں ہم پر تباہی آ چکی ہوتی، مگر چونکہ ہماری بد دعا کے باوجود ہمارا آج تک کچھ بھی نہیں بگڑا تو ہم یہ کیسے سمجھے کہ واقعی سچا رسول ہے۔ اللہ نے منافقوں کی سب کارروائیوں سے مسلمانوں کو مطلع کر دیا اور ان کی مذمت بھی بیان فرمائی، لیکن تباہی نازل نہیں کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبری اور اضطراری ایمان کے لیے پیدا نہیں کیا، البتہ انہیں مرنے کے بعد ان کے برے انجام سے مطلع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، تم باہم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، تو سرگوشی نہ کرو، بالاسم گناہ کی، والعدوان اور سرکشی، ومعصیتی اور نافرمانی، رسول وتناجوا اور سرگوشی کرو، بالبر نیکی میں، والتقوی اور پرہیزگاری، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ جو، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ سرگشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کی متعلق کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سرگوشی کی 3 صورتیں اور ان کا مقام۔ اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے جن میں منافقین بھی شامل ہے۔ سرگوشی، کانا پھوسی اور خسر پھسر سب ہمائنی الفاظ ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ سرگوشی بدنیتی، برے ارادوں یا کسی ناپاک سازش پر محمول ہو، جیسے منافق لوگ مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ یہ شیطان کی انگیخت ہوتی ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت سے مذکور ہے، اور یہ بھی بالاتفاق حرام ہے۔ دوسری یہ کہ سرگوشی بھلائی اور نیکی پر محمول ہو، مثلاً 2 لڑنے والوں کے درمیان سمجھوتے کے لیے سرگوشی کی جائے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ہاں روک لیا تھا تو باقی بھائیوں نے ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بات چیت کی تھی۔ ایسی سرگوشی جائز ہی نہیں، مستحسن ہے، بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو سکتی ہے۔
تیسری ایسی سرگوشی جس کا تعلق سے دو سرگوشی کرنے والوں سے ہو، یہ ہو دوسرے لوگوں سے نہ ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے بیشتر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، جس سے ایک بار تو وہ رونے لگی اور دوسری دفعہ ہنسنی۔ ایسی سرگوشی جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ سرگوشی کرنے کے بعد کچھ آداب ہیں جو جزء الحدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب کہیں تم صرف 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر کانا پھوسی نہ کریں، اس سے اس کو رنج ہوگا۔ البتہ اگر اور بھی آدمی موجود ہوں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ اور ان آداب کا اصل مدعا یہ ہے کہ کسی شخص کو رنج نہ پہنچے یا وہ کسی بدظنی میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی اگر صرف 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرے۔ ہاں، اگر تیسرے سے اجازت لے لیں تو پھر وہ سرگوشی کر سکتے ہیں، اس طرح اس کی بدظنی کا امکان کم ہو جائے گا۔ اور اگر آدمی 3 سے زیادہ ہوں تو 2 آدمی کانا پھوسی کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ آدمی 4 ہوں اور 3 آدمی ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی میں مشغول ہو جائیں۔ اگر آدمی زیادہ ہوں اور 2 آدمی کانا پھوسی کرنے لگے تو ان میں سے کوئی شخص مجلس میں بیٹھے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہ کرے اور نہ اسے دیکھے، جس سے مشارے لے کہ دل میں خواہ مخواہ بدظنی پیدا ہو جائے۔ بہرحال سرگوشی سے منافقوں کا جو مقصد تھا وہ غرض بدظنی پیدا کرنے اور رنج پہنچانے والی جتنی بھی صورتیں ممکن ہیں اس آیت کی روح سے سب حرام ہیں۔ اور منافقوں کا تو کام ہی ہوتا تھا کہ جہاں کا مسلمانوں کے ساتھ اکٹھ ہوتا تو ناپاک قسم کی خسر پھسر شروع کر دیتے۔ مثلا جہاد پر روانگی کی ہوتی خسر پھسر شروع کر دیتے۔ کیسا معلوم ہوتا ہے کہ اب جہاد پر روانہ ہونے والے ان مسلمانوں میں کوئی بھی بچ کے واپس نہ آئے گا، معلوم نہیں یہ لوگ کون سے سنہرے خواب دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انما نجوا اس کے سوا نہیں سرگوشی من الشیطان شیطان سے، لیحزن تاکہ وہ غمگین کرے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس اور نہیں، بضارہم وہ ان کا بگاڑ سکتا، شیئن کچھ، الا بغیر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل تو بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنین مومنوں کو۔ بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ ان لوگوں کو غمزدہ بنا دے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ منافقوں کی ان سرگوشیوں سے غرض ہی یہ ہوتی تھی کہ مسلمان رنجیدہ اور دلگیر ہوں اور گھبرا جائیں، اور یہ کام ان سے شیطان کرا رہا تھا۔ مگر مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ان کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے یہ چیلے کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ نفع و نقصان تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا انہیں صرف اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور منافقوں کی ان ناپاک سرگوشیوں کی پرواہ تک نہ کرنی چاہیے۔ یہ اعتماد ان کے دل میں ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ بہت سے فضول خطروں اور خیالی اندیشوں سے نجات مل جائے گی۔ انہیں چاہیے کہ منافقوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، غلط کار لوگوں کے مقابلے میں آپے سے باہر نہ ہوں، اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے کام لگے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے 10 آیت مکمل کر لی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔